بہت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں اگر ہمیں چھینک آ جائے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جس وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس دوران اگر اذان ہو جائے تو اب کیا کریں؟ جواب دیں، کھانا کھائیں، کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جب کھانا کوئی کھا رہا ہو اور اس دوران اگر اذان ہو جاتی ہے تو اس پر اذان کا جواب دینا اگرچہ لازم واجب کے درجے میں نہیں ہے، تاہم کھانے کے دوران جس طرح عام طور پہ گفتگو انسان کر رہا ہوتا ہے اور گفتگو کرتے کرتے اس کے ایک نوالے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پوری باتیں انسان کھاتے پیتے باقاعدہ میٹنگ بھی ہو جاتی ہیں، تو یوں اگر کوئی اذان کا جواب دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اپنے کھانے پینے کا یہ جو دورانیہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی گزارنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کھانا بھی کھاتا رہے، ذکر الہی بھی کرتا رہے، اذان کا جواب بھی دیتا رہے۔ تو اگر کوئی نہیں دیتا تو اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، تاہم جواب دینا بہتر ہے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ اذان کے جواب کی اہمیت بالخصوص، یعنی ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ رائج تو ہے کہ جیسے بسوں میں اگر سفر کا اتفاق ہوتا ہے اور بالفرض گانے چل رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا میوزک چل رہا ہے تو جیسی اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہ بند کر دیتے ہیں، مزار شریف آتا ہے تو بند کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ ادب ہم دیکھتے ہیں کہ ہے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ہے کہ جو اتنا لیتا نہیں ہے، تو کیا ارشاد فرمائیں گے اذان کے حوالے سے؟ دیکھیں، اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بلاوا ہے، ایک دعوت ہے، اور اس میں بنیادی چیز ہے نماز کی طرف دعوت۔ تو نماز کی طرف جب بلایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر ادب یہی ہے کہ ہم اپنے کام کاج وغیرہ جو کر رہے ہیں اگر رکنا ممکن ہے تو اس کو روک دیا جائے اور توجہ کے ساتھ اذان سن کر اس کا جواب دیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس طرح کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں سب کمائیے۔ تو اس کے بے شمار اجر و ثواب ہیں، فضائل ہیں اذان کے جواب دینے کے۔ تو عام طور پہ جب ہمارا سفر بھی ہو رہا ہے یا ہم کہیں کھڑے ہوتے ہیں، فارغی ہوتے ہیں، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اذان کے جواب نہیں دے رہے ہوتے، اذان ہم سن بھی رہے ہیں اور اس دوران کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، اسٹاپ پہ کوئی کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے 2 4 5 منٹ گزریں گے، اذان بھی ہو رہی ہے لیکن جواب کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ علم دین کے ماحول سے تھوڑی دوری کی ایک صورت ہے۔ بس اوقات علم دین کے ماحول سے بھی آدمی وابستہ ہوتا ہے، فضائل بھی بیان کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس موقع پر توجہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ توجہ دینے کی صورت ہے۔ اجر و ثواب کا جب کوئی آدمی حریص بن جائے گا، نیکیوں کا حریص بن جائے گا کہ مجھے نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنی ہیں، تو پھر وہ کوئی موقع نیکی کا ضائع نہیں ہونے دے گا۔
تو اذان ہو رہی ہو تو اس موقع پر حتی الامکان جو کام روکنا ممکن ہو تو ان کو روکا جائے۔ خاتمے کی بھی وعید ہے کوئی اذان کے حوالے سے؟ اس دوران کتب فقہ کے اندر اس طرح کی وعید علماء نے ذکر کی ہے کہ جو اذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا، بات چیت میں مصروف ہوتا ہے، تو اپنی دنیاوی کلام کر رہا ہے، رک سکتا تھا لیکن نہیں رک رہا، تو برے خاتمے کا ایک ڈر وعید سنائی گئی ہے۔ تو خطرہ ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اذان جب کہی جا رہی ہو تو حتی الامکان اپنے کام کاج کو ہم جتنا روک سکتے ہیں کلوز کریں، روکیں جتنا ممکن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اذان اگرچہ نماز کی طرف ایک اعلان ہے، بلایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے کہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں کروڑوں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی اذان اور اقامت کا اگر جواب دیا جائے تو اس پر کروڑوں نیکیوں کی بشارت ہے، ہزاروں گناہوں کی بخشش کا اس کے اندر اعلان ہے۔ تو لہذا کوشش فرما کر مدنی چینل کے ناظرین جب اذان سنیں تو کوشش کر کے اس کا جواب دیں۔ اذان کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، جو کلمہ آپ سن رہے ہیں وہ دہرا دیں۔ اور مزید اس میں جو تفصیل ہے تو فیضان اذان ایک رسالہ ہے امیر سنت کا، جو نماز کے احکام کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ الگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کتاب میں بھی آپ چاہیں تو دیکھ لیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ اچھا، جو کال ابھی ہم نے سنی تھی اس کا ایک جز یہ تھا کہ دوران نماز اگر چھینک آ جائے تو کیا اب اس کو ہم الحمدللہ کہیں گے یا کیا کریں؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو اس کو چھینک اگر آ رہی ہے خود نمازی کو، تو اس نے الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں کہنا، نماز کے بعد کہہ لے۔ لیکن اگر کسی نے نماز کے دوران ہی چھینک آئی اور اس چھینک پر الحمدللہ خود کہہ لیا تو اس کی اپنی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے چھینکنے والے کی چھینک پر الحمدللہ کہتے ہوئے اسے سنا ہے، اب اگر جواب میں جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، اگر اب یہ جواب کے طور پہ اگر دوران نماز کسی نمازی نے یرحمک اللہ کہا تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنی چھینک آنے پر یوں الحمدللہ کہنے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، کہنا نہیں چاہیے، کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے۔ اچھا، یہ نماز کا تو ہے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس دوران اگر چھینک آ جائے تو ہم اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس دوران الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ قرآن بھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہکم وایدیکم، ایسا کی ذرا وضو کے اعتبار تھوڑی تشریح کر دیجیے گا۔ یہ وضو کے جو 4 فرائض ہمارے وضو کے 4 فرائض یہ بیان کیے گئے ہیں سورہ مائدہ میں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی اگر کسی کا وضو نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو فرمایا گیا فاغسلوا وجوهكم، تو اس کو چاہیے اپنے چہروں کو دھوئے، یعنی تم اپنے چہروں کو دھو، اور وأيديكم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تو یہ جو کوہنیاں ہیں، ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کا بھی دھلنا ضروری ہے، یہ کوہنیاں بھی دھونے کے فرض میں شامل ہیں۔ تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، اور آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے کچھ سر کے حصے کا مسح کرو۔ تو شرعی اعتبار سے حدیث شریف کی روشنی میں اس کی مقدار جتنی ہماری پیشانی کے بال یہ کہلاتے ہیں جو قریب اوپر سر کے ابتدائی حصے میں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو کے دوران اپنے سر کے ابتدائی حصے پر ہی ہاتھ پھیر کے مسح فرما لیا تھا۔ تو یہ سر کی چوتھائی مقدار بنتی ہے۔ تو فقہ حنفی کی روح سے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ بھی وضو کا تیسرا فرض ہے، اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یوں وضو میں 4 فرائض ہیں جن کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ جی، وضو کے 4 فرائض کے حوالے سے بھی بیان ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مزید اس کی تفسیر اگر یہ دیکھنا چاہیں تو تفسیر خزائن العرفان ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کی مطبوعہ تفسیر مفتی ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر صراط الجنان، تو اس سے بھی اس آیت کی تفسیر کو یہ تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں، مزید احادیث بھی اس کے اندر مذکور ہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ ایک سوال ہے کہ اگر
कोई नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसके जो पिछली नमाजें होंगी कज़ा हो जाती हैं, तो वो क्या वो कज़ा अदा करेगा या नहीं करेगा? जी, अल्लाह की रहमत से अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसकी साबिका ज़िंदगी का क्या होगा? देखें, अभी जो ज़माने कुफर इसका गुजरा है, तो ज़माने कुफर में उसके ऊपर जो नमाजों के औकात आते थे तो वो उस वक्त नमाजों की अदायगी का मुकल्लफ नहीं था। सही। तो अब जो नमाजें गुजर चुकी हैं, यानी जिन नमाजों के औकात ज़माने कुफर में गुजर चुके हैं, उन नमाजों की क़ज़ाए उम्री इसके ऊपर नहीं है। अलबत्ता अगर किसी मुसलमान ने जो हालत इस्लाम में नमाजें छोड़ी हैं, उसके ऊपर इन नमाजों की क़ज़ा लाजिम है। ठीक। SMS भी हम शामिल करते हैं। ये बिनते अब्दुल अहद हैं कश्मीर से, और ये पूछना ये चाह रही हैं कि अगर हम बंद कमरे के अंदर साउंड लगाकर महफिल करते हैं, नात ख़्वानी वगैरह, और आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो क्या हमारे लिए जायज़ होगा ये? इस तरह के रूम ये स्टूडियो वगैरह में तो होते हैं जो साउंड प्रूफ रूम्स बनते हैं। आमतौर पे घरों में ऐसे रूम नहीं होते कि जहाँ पे अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए। तो इस हवाले से ख़वातीन को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर मर्दों तक आवाज़ पहुँच रही है, स्पीकर अंदर ही कमरे में लगाए हुए हैं और आवाज़ बाहर अजनबी मर्दों तक पहुँच रही है, तो फिर इनको इतनी आवाज़ में नात पढ़ना कि जिससे अजनबी मर्दों तक आवाज़ पहुँचे, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये अच्छी तरह गौर कर लें, चूँकि अंदर बैठने वाले शख्स तो यही गुमान कर रहा होता है कि इसकी आवाज़ महदूद ही पैमाने पर हमने रखी है और हमने अंदर ही आवाज़ आ रही है, बाहर नहीं जा रही होगी। तो ये नहीं जा रही होगी, इस पे अमल ना करें, ये बाकायदा देख लें। ठीक है। अगर बाहर किसी अपने घर के मेहरम को ही दे दें, पहुँचा दें, और यहाँ कोई मदनी मुन्ना कोई नात पढ़ रहा और बाहर अगर आवाज़ आ रही है, तो फिर ख़वातीन को एहतियात करना लाजिम है। जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा ये दारुल इफ्ता में सवाल है कि अगर गुस्सा आ जाए बंदे को तो बोले कुछ भी ना, और इस तरह लेकिन दिल में या इस तरह बहुत से मतलब खतरनाक वसवसे आए किसी दूसरे के बारे में, तो वो कंट्रोल ही रखे, और इस तरह तो उसमें क्या गुनाह तो नहीं मिलेगा या उस तरह कोई बात तो नहीं? अच्छा, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन ज़ाहिर है उसका इजहार नहीं कर रहे, सब तो कर लिया, लेकिन दिल की कैफियत बड़ी अजीब व गरीब है, आप क्या करें? देखें, जब तक गुस्से को अमली तौर पे नाफिज नहीं करेंगे, जी, और उस गुस्से में भी फिर ये देखना पड़ेगा कि उस गुस्से का इस्तेमाल कहीं हुदूद शरअ से आगे तो नहीं निकल गए, सही, नाजायज़ किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे, जुल्म तो नहीं कर रहे। सही। तो अगर जब तक इन अपने गुस्से को अमली प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए और बस गुस्से में भरे हुए हैं और इरादा हो रहा है कि बस अब इसको मैं यूं तकलीफ पहुंचाऊं, इस तरह नुकसान कर दूं, कत्ल कर दूं, हाथ पांव तोड़ दूं, ये महज ख्यालात अगर आ रहे हैं, जहन में बहुत सारे फासिद तरीके भी शामिल हो रहे हैं, जहन उन चीज़ों की तरफ माइल भी हो रहा है, तो जब तक इन्होंने वर्क शुरू नहीं किया उस वक्त तक इनकी गिरफ्त नहीं है। सही। अच्छा, खुद ब खुद बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के वसवसे ख्यालात भी आ जाते हैं जिनको आदमी लाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो प्लान जहन में आ रहे होते हैं। तो अगर वो गुनाह के इरादे हैं तो उस पर अभी इन पे गुनाह नहीं लिखा जाएगा। सही। अगर वो कुफरिया वसवसे हैं, ख्यालात हैं, तो फौरन इनको झटक दे और उनकी तरफ तवज्जो ना दे कि महज वसवसे और ख्याल से ईमान पर फर्क नहीं पड़ता। जी, अगली कॉल लेंगे। ये पूछना था कि अगर किसी को नेकी की नीयत से कोई अच्छी बात बताई जाए तो उसका क्या अजर सवाब है, और वो सदका जारिया भी बन सकता है क्या इंसान के लिए? जी, नेकी की दावत अगर पेश की जाती है तो उस पर अजर है, सवाब है, क्या? बिल्कुल, अजर व सवाब दिलाने वाले उमूर में से और जिन उमूर को सदक़ात में शुमार किया गया उनमें से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी है। किसी को अच्छी बात का हुक्म देना ये सदका है, बुरी बात से मना करना ये भी सदका है। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मशहूर जो अल्लाह ताला से आपने अर्ज की, जो अपने भाई को नेकी की दावत दे, बुराई से मना करे, उसका अजर क्या है? तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इरशाद फरमाया, उसका खुलासा यह है कि उसके एक एक कलमे पर उसको एक साल की इबादत का सवाब और उसको जहन्नम की सजा देने में अल्लाह ताला हया फरमाएगा। तो बेशुमार इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, और इतना किसी को हम नेकी की दावत दे रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हमारी बात को कबूल नहीं कर रहा
یا وہ ہماری بات پہ عمل نہیں کرے گا، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے، برائی سے منع کرنے کا موقع ہے، تو ہم اس کام کو، اس فریضے کو سر انجام دیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے توجہ دلانے سے اس وقت تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات پہ عمل کرے نہ کرے، لیکن کبھی نہ کبھی ہماری بات اس کو کلک ضرور کرے گی۔ اور جو قرآن پاک میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، خود بھی نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، اور حتی الامکان مسلمانوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کرنے والے اس عظیم فریضے کو سر انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت قرآن پاک میں اس انداز میں بیان فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے۔ تو ہمارے اس بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے اس کی بنیاد یہی ہے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ وہ کام ہے جو اس امت کا دیگر امتوں کے مقابلے میں ایک نمایاں ممتاز کرنے والا وصف ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ موصول ہوا کہ کوئی اسلامی بہن ہے، میرا پاؤں زخمی ہو چکا ہے اور خون بہہ رہا ہے، یعنی ایسی کیفیت ہے، تو کیا اب میں مسح کر کے نماز پڑھوں؟ انگلی پر مسح کروں، پورے پاؤں پہ مسح کروں، کیا اس حوالے سے؟ خون بہہ رہا ہے، رک نہیں رہا، جی، اور زخم پہ اگر پانی بہانا وہ نقصان دے گا، تو اگر واقعتاً زخم ایسا ہے کہ جس پہ پانی بہانا زخم کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو پٹی باندھنے کے بعد جی گیلا ہاتھ اس پٹی پر پھیر دیا جائے تو یوں مسح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ خون رک نہیں رہا تو خون روکنے کے حوالے سے مختلف جو طبی علاج ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، اور حتی الامکان یہ ایک نمازی پر، ایک مسلمان پر، مکلف شخص پہ لازم ہے کہ جو چیزیں طہارت کو ختم کر رہی ہیں، جیسے یہ خون نکلنا، یہ وضو توڑنے والی چیز ہے، اور پھر وضو کے مسائل درپیش آتے ہیں، تو یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تقلیل عذر واجب ہے، یعنی جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش اختیار کرے کہ یہ عذر یا تو ختم ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے، تو ایسے طبی علاج کی طرف بھی انہیں رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت سے یہ سوال ہے، کیا زکوٰۃ کی جو احکام ہے اس میں پلاٹ، مویشی اور نقد رقم ان کو ملا کے کیا 7 تولے کی رقم جب بن جائے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا ہر چیز کے الگ الگ احکام ہیں؟ جی، زکوٰۃ کس کس مال پر ہوگی، اور جو مویشی ہیں، جانور وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ جو پلاٹ ہے یا سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں یا مویشی ہیں، تو ان میں جو مویشی ہوتے ہیں ان کا ایک الگ نصاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو چرائی کے جانور جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے 40 بکریاں ہیں، 30 گائے ہیں، ایسے ہی 5 اونٹ ہیں، اور یہ جانور سال کا اکثر حصہ خودرو گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کر لیتے ہوں، تو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو فقہی اصطلاح میں سائمہ جانور، سین سے ہے، سائمہ جانور بھی کہا جاتا ہے، چرائی کے جانور بھی کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ شہروں والوں کے پاس اس طرح کے جانور نہیں ہوتے، یہ گاؤں گوٹ اور اس طرح کے ایریے سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور پہ مویشی پالتے ہیں۔ تو ان پر ایک جو 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، اسی طرح جو 30 گائے ہیں ان میں بھی ایک مخصوص حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کا نصاب الگ ہے، چرائی کے جانوروں کا نصاب الگ ہے۔ سونے چاندی، تو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، یہ 10 تولہ نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے سونے میں۔ چاندی میں 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے۔ روپے پیسے میں سونے کی مقدار اگر روپے پیسے بنتے ہیں تو وہ بھی نصاب بن جاتا ہے، ورنہ چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی، تو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت روپے پیسوں کی شکل میں کرنسی، چاہے وہ پرائز بونڈ ہو یا پاکستانی یا غیر ملکی کوئی بھی کرنسی ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو یہ بھی ایک نصاب ہے۔ پلاٹ ہے تو پلاٹ کی قیمت اس وقت عام طور پہ لاکھ سے تو اوپر ہی پہنچی ہوئی ہے، تو یوں اگر کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور اس کی نیت کاروباری
ارادہ تھا کہ اس پلاٹ کو میں لے رہا ہوں، جب نفع دینے کا وقت آئے گا تو اس کو بیچ دوں گا، تو یوں ایک کاروبار الگ سے چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو پلاٹ لیے جاتے ہیں جس کا مقصد وہاں رہائش اختیار کرنا نہیں بلکہ نفع آنے کی صورت میں بیچ دینا، صحیح۔ تو اب یہ پلاٹ مال تجارت ہو جائے گا۔ مال تجارت میں بھی اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں دعوت اسلامی کی کا جو شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، وہاں سے ایک کتاب احکام زکوٰۃ یہ شائع ہوئی ہے دارالفتاء اہل سنت کے، اس میں سینکڑوں فتاوی ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ فرما لیں۔ اسی طرح فیضان زکوٰۃ یہ مختصر سی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اور مزید یہ بھی مشورہ ہے کہ دارالفتاء اہل سنت اگر یہ براہ راست تشریف لے آئیں اور وہاں پر بالمشافہ ملاقات کریں تو بھی زکوٰۃ کے بارے میں کافی ان کو بنیادی باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور فون نمبرز جو ٹائمنگ ہے ہماری صبح 10 سے شام 4 بجے تک، اور جمعے کے دن یہ آف رہتی ہے، تو اس ٹائمنگ میں فون پر بھی یہ اس وقت رابطہ کر کے اپنی کتاب بھی تو نماز زکوٰۃ کے احکام کے لیے زکوٰۃ کے احکام جی اس کتاب کا بھی یہ مطالعہ کریں۔ تو اس طرح یہ کافی اس ٹاپک پہ اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کافی ذرائع میں نے ان کو بیان کر دیے۔ تو اس طرح اور دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو ان معلومات حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں اور جو بالخصوص شرعی احکام ہمارے اوپر لازم ہیں جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان موضوعات پر بھی کتابیں تحریر کی گئی ہیں اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نظام موجود ہے۔ بس آپ آگے بڑھیں اور مدی محل کے قریب آئیں، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ جیسے یہ سلسلہ بھی ایک بہترین رہنمائی کا سلسلہ ہے کہ مختلف موضوعات پر ہمیں اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ وضو میں کرتا ہوں بعض ٹائم، لیکن مجھے ایسے شک سا پڑتا ہے کہ ٹوٹ گیا، لیکن کنفرم نہیں میں کر سکتا کہ میرا ٹوٹ گیا، تو اب میں اس سے نماز پڑھ سکتا؟ واضح نہیں ہوا کیا انہوں نے شروع میں فرمایا؟ سوال دوبارہ چلائیے، ذرا دوبارہ اگر کال چلا دیں۔ وضو میں کرتا ہوں بعض ٹائم، لیکن مجھے ایسے شک سا پڑتا ہے کہ ٹوٹ گیا، لیکن کنفرم نہیں میں کر سکتا کہ میرا ٹوٹ گیا، تو اب میں اس سے نماز پڑھ سکتا؟ جی وضو میں شک شبہ جو آ رہا ہے جس میں یقین والی کیفیت نہیں ہے، نہ ظن غالب ہے نہ یقین ہے، بس ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہوگا، تو شک شبہات کی بنا پر ہم وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے جب تک یقین نہ ہو۔ اب یقین کی کیا صورت ہے کہ یا تو وہ نجاست کا نکلنا وہ معلوم ہو جائے، یا وضو توڑنے کے لیے جیسے ریح کا خارج ہونا وہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے اس کی آواز کی وجہ سے یا اس کی بو کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی یقین کوئی نہیں ہو رہا وضو ٹوٹنے پر تو محض شک شبے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا ایس ایم ایس یہ موصول ہوا کہ جیسے ہمارے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے تو اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے جی، البتہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو جب تک غسل وغیرہ نہیں دے دیا جائے اس وقت تک اس کے قریب میں بیٹھ کے قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، ورنہ اس گھر کے اندر کسی اور کمرے میں بھی قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس پر قرآن مجید پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تو اگر کسی نے ہم سے کہا کہ بھی ایصال ثواب دیں تو کیا ہم اس طرح کی 3 بار پڑھی ہوئی سورہ اخلاص کو 10 قرآن شمار کر کے دے سکتے ہیں کہ میں نے 10 قرآن شمار کر لیں آپ ایصال ثواب کے لیے؟ دیکھیں اس میں دھوکے کا ایک عنصر پایا جا سکتا ہے کہ کسی کو اگر یوں بتائیں کہ میں نے آپ کو 10 قرآن پاک کا ثواب دیا، جی، تو اب اگلا شخص یہ سمجھے گا باقاعدہ قرآن پاک پڑھا ہوگا اور اس کے مطابق ثواب یہ ایصال کر رہے ہیں، تو یہ دھوکے کا جہاں پہلو پایا جائے گا تو پھر یہ صورت مناسب نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا ثواب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پڑھا ہے، 10 قرآن جو میں نے پڑھے ہیں یہ تو پھر دھوکہ ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ 10 قرآن پاک کا ثواب میں نے آپ کو دیا۔ اب اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے خود پڑھے ہیں یہ، تو اب حقیقت بتانی ہوگی، اور اصل بہتر یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب 1 قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے، تو یوں میں نے
30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، 10 قرآن پاک کا ثواب مجھے ملا ہے، تو میں یہ آپ کے مرحوم کو ایصال کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ جیسے مدی چل کے ناظرین کو آپ مزید اس حوالے سے مطلب نیکی کی دعوت بھی پیش کریں گے کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک قرآن دیا تو اتنا اچھا رسپانس اس کی طرف سے نہیں ملتا، گویا کہ ایک قرآن مطلب بہت کم ہے یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو صرف ایک دفعہ کا ذکر اللہ بھی کافی ہے۔ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ مطلب ڈھیروں ڈھیر ثواب ہو، جبھی بخشش ہوگی، جبھی سال ثواب ہوگا، یا ایک قرآن یا چند آیتیں بھی اگر ایصال کر دی جائیں؟ دیکھیں، اس میں ایک قرآن پاک بھی اگر کسی نے ایصال کیا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک برکت فضیلت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی سورہ اخلاص 11 مرتبہ قبرستان جائے اور اس کو پڑھنے کے بعد اہل قبرستان کو اس کا ثواب پہنچائے تو سب کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور اس کی ایک خاص فضیلت بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان فرمائی ہے۔ تو چاہے قرآن پاک کی ایک سورت بھی اگر کسی نے پڑھی ہے تو اس کا بھی جو ثواب ہے وہ بھی ایصال اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی بھی ایک بہت بڑی برکت ہے جو میت کو پہنچ رہی ہے۔ عام طور پہ اس طرح جو ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اگر ہم ثواب پیش کرتے ہیں تو اگلے شخص کو تھوڑی بدمزگی یا اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ زیادہ ملنے چاہیے تھے، تو ایسے ہی اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آپ اپنے مرحوم کے لیے جو ایصال ثواب کلیکٹ کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فون پہ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، مدرسے سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، ناظمین سے ایصال ثواب لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب کرنے والا مختلف جگہوں پہ جا کر بائک پہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، یہ اپنے مرحوم کے لیے خود کتنا کر رہا ہے؟ تو دیکھیں، آپ کا کوئی مرحوم ہے جس کا انتقال ہوا ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی، گھر والی ہیں، جو بھی ہیں، تو ان سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی یقیناً دوسرے کو نہیں ہوگی، فطری ایک چیز ہے۔ تو آپ اپنے مرحوم کے لیے کتنا کر رہے ہیں اس پہ غور کریں۔ اس نے تو ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ کو دیا، آپ نے کیا قرآن پاک پڑھا ہے؟ آپ نے کیا سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ اپنے آپ پہ غور کریں، دوسرے پہ ناراض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی، مدی چل کے ناظرین، ایصال ثواب کے حوالے سے بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ ہم خود بھی تو اس کے اندر حصہ لیں، ہم خود بھی تو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور پھر یہ کہ بالفرض آج ہم اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب جمع کر رہے ہیں، کل اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو آپ مجھے ایصال ثواب دیں، تو ہم کیا دیں گے اس کو؟ تو اس لیے جتنا ہو سکے خود بھی پڑھیں اور ایصال ثواب جمع بھی کریں، لیکن جو ملتا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اس پر ہم منہ نہ بنائیں کہ آپ نے تو، میری تو توقع یہ تھی کہ آپ 10 قرآن دیں گے اور آپ نے تو ایک ہی قرآن دیا۔ تو اس طرح کے جملے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے سامنے والی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ جی، مزید کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ تھا دارالفتہ اہل سنت سے کہ عمرہ اس کے فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں؟ یہ حیدرآباد سے ہمارے مفتی نوید صاحب الحمدللہ ہمارے صاحب تشریف فرما ہے۔ جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے، میں سن نہیں پایا سوال۔ جی، کال دوبارہ چلا دیں۔ میرا سوال یہ تھا دارالفتہ اہل سنت سے کہ عمرہ اس کے فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں؟ جی، عمرے کے فرائض اور واجبات کا پوچھ رہے ہیں نوید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ تو عمرے کے 2 فرائض ہیں، ایک سب سے پہلا تو احرام ہے اور اس کے بعد پھر طواف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ چیزیں واجبات میں آتی ہیں، جیسے کہ سعی کرنا ہے اور اس کے بعد حلق وغیرہ یا تقصیر وغیرہ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ جو احرام کی پابندیاں ہیں تو وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، پابندیاں سب کے اندر برابر ہیں، پابندیوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اعظم ہے عمرے کے حوالے سے، عمرے کے حوالے، حج کا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ جب مر جاتے ہیں دنیا سے، جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں اور اب جو گزر دیں گے، روز قیامت تک وہ قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ یا ان کو پہلے سے سزا ان کے حق کی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اگر ملیں گی تو روز محشر میں ملیں گی، یا اگر سزا مل رہی ہے تو وہ سزا کیا روز محشر میں ختم ہوگی؟ جی، مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں گے کہ لوگ ہزاروں سال سے قبروں میں ہیں اور ظاہر ایک لمبا پیریڈ قیامت کا باقی بھی ہے، تو
جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے کیا وہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے؟ اور اگر ہو جاتا ہے تو کیا آخرت میں اس میں کوئی تخفیف ہوگی اس حوالے سے؟ آخرت کا جو حساب ہے وہ الگ ہے، لیکن جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے یہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ قبر کے 3 سوالات ہیں، ان 3 سوالات میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے قبر کے اعتبار سے نیک شمار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو ان 3 سوالات کے جوابات دینے پر قادر نہیں ہوتا تو اس کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر یہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر میں کسی کو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اور وہ عذاب ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور وہ بروز قیامت جب اٹھا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھا، اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ باقی نہ رہا۔ یہ عین ممکن ہے اور یوں ہو سکتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے تو اس کے لیے پہلے ہی اس کو اس کا اجر، پہلے ہی اس کا اظہار ہو جانا کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، تو قبر کا جنت کا باغ بن جانا یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، آخرت میں بھی اس کا حال اچھا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو بد آدمی ہے جس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں سے، یوں ہی اولاد کے اصالہ ثواب کرنے سے اور دیگر لوگوں کے اصالہ ثواب کرنے سے، دعائیں مغفرت کرنے سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ گھر میں اگر تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی کمرے کے اندر، یہ سوال۔ جی ایک اور کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ عشاء کے وتر کی آخری رکعت میں کیا بندہ دعائے قنوت کے علاوہ کوئی دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر تصویر ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مطلقاً تصویر تو نماز سے مانے نہیں ہے۔ تصویر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پورے قد کی ہو اور تعظیم کی جگہ پر ہو اور مصلی کے سامنے ہو۔ یہ 3 شرائط ہیں کہ وہ تصویر جو ہے پورے قد کی ہو، تعظیم کی جگہ پر ہو، مصلی کے سامنے ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط کم ہوگی تو نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، اور اگر یہ تینوں شرائط پائے جائیں اور اگر تصویر زمین پر رکھی ہوئی ہے کہ تذلیل کی جگہ پر ہے تو پھر نماز میں کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جو تصویر ہے پورے قد کی ہے، تعظیم کی جگہ پر ہے جیسے کہ دیوار وغیرہ پہ لٹکی ہوئی ہے اور نمازی کے سامنے ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس طرح جان بوجھ کے پڑھنے والا گناہ گار بھی ہوگا۔ اور اگر وہ تصویر پورے قد کی نہیں ہے یا نمازی کے سامنے نہیں ہے بلکہ دائیں یا بائیں ہے یا اس کے پیچھے ہے یا وہ نیم قد کی تصویر ہے تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی اور ثواب میں کمی ہوگی۔ اور اگر وہ تذلیل کی جگہ پر ہے جس طرح کے کارپیٹ پہ تصویر بنی ہوئی ہے، لوگ اس کو رونتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھتے ہیں، تو ایسی تصویر بالکل نماز سے مانے نہیں ہے۔ اچھا دوسری کال یہ تھی کہ دعائے قنوت اگر نہیں آتی ہو تو وتر میں پھر کیا پڑھا جائے؟ غالباً سوال یہ تھا کہ دعائے قنوت کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھی جا سکتی ہے، تو دعائے قنوت کی جگہ پر کوئی بھی دعائے معثورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح رب اجعلنی یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو اچھی عربی آتی ہے تو آپ اپنے الفاظ میں بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے الفاظ وہ ہوں، آپ کی دعا وہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ کی جا سکتی ہو۔ اگر کسی اور سے کی جا سکتی ہے تو پھر وہ دعائے قنوت کی جگہ پر کفایت نہیں کرے گی، اور اگر وہ دعا صرف وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے تو وہ دعائے قنوت کی جگہ پر کفایت کرے گی۔ اور یہاں اگر آپ نے اچھا یہ تھوڑا سسٹم پرابلم کر رہا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے سلسلے میں ہمارے ساتھ جوائن کیا۔ اچھا یہ ارشاد فرمائے مفتی صاحب کہ جیسے دعائے قنوت کا تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ کیا قصدن بھی ہم تبدیلی کر سکتے ہیں؟ ایک تو دعائے قنوت آتی نہیں تو ہم نے دعائے معصورہ لے لی، جی لیکن آتی تھی پھر بھی ہم تبدیلی کر دیں؟
دعائے قنوت میں بہت ساری دعائیں جی اگر ہم دیکھیں، جیسے بہار شریعت کا دعائے قنوت کا جو چیپٹر ہے جی اس میں جو معروف ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ مکمل دعا. اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں جو دعائے قنوت کے طور پہ احادیث میں وارد ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دعاؤں کو پڑھا جائے اور مشہور یہی دعائیں ہیں. صحیح. لیکن اگر کوئی ان دعاؤں کی جگہ قصدن اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بھی کہہ لیتا ہے تو دعائے قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس موقع پر وتر میں تیسری رکعت کے دوران جو دعائے قنوت کا مرحلہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ واجب ہے. اب وہ دعا کوئی سی بھی ہم مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ دعا وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو. صحیح. وہ مطالبہ کہ جو عوام سے مخلوق سے بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسی دعا نماز میں چاہے دعائے قنوت کا مرحلہ ہو یا وہ کہ جیسے التحیات کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، اس موقع پر بھی وہ دعا ان الفاظوں سے دعا نہیں کر سکتے کہ جن باتوں کا عام مخلوق سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے، جس کی مثال فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے. جیسے کھانا چاہیے تو اے اللہ مجھے کھانا کھلا دے. صحیح. تو اللہم اطعمنی یہ دعا نہیں کرے گا. صحیح. اللہم زوجنی اے اللہ میری شادی کرا دے، یہ دعا نہیں کرے گا کہ کھانا کھلانے کا مطالبہ، شادی کرانے کا مطالبہ یہ مخلوق سے بھی آدمی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی دعا کرنے سے نماز فاسد بھی ہو جائے گی. فاسد ہو جائے گی. تو وہ دعائیں عام طور پہ ایسے کوئی دعا کرتا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ دعائیں جو دعائیں معصورہ ہے انہی کو ترجیح دی جائے، اور دعائے معصورہ میں بھی جو اس موقع پر دعائے قنوت کے حوالے سے مشہور دعائیں ہیں، جن میں مشہور ترین دعا یہ اللہم انا نستعینک یہ بھی ہے، ان کو پڑھیں، اور دیگر بھی دعائے قنوت ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. ٹھیک جی. سلسلے میں اگلی کال لیں گے. میں شہزاد بات کر رہا ہوں دبئی سے. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی سے 2-3 سپارے زمین پر گر جائیں یا قرآن گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہمارے زمین پہ تشریف لے آیا، یا کچھ پارے اس طرح تشریف لے آئے زمین پر، تو کیا حکم ہوگا؟ جی مفتی نوید صاحب ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر قرآن پاک اگر ہاتھ سے غلطی سے چھوٹ جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، احتیاطاً توبہ کرنی چاہیے. اور اگر صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مناسب صدقہ و خیرات ہے، جتنی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق ہے حسب توفیق اتنی صدقہ و خیرات وغیرہ کر دی جائے. البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے معاذ اللہ جان بوجھ کر توہین کے ارادے سے قرآن پاک کو زمین پر گرا دیا یا پٹک دیا یا پھینک دیا تو یہ توہین کی وجہ سے کفر ہے. ایسے بندے پر فرض ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. جی بہت شکریہ مفتی نوید صاحب، آپ سلسلے میں ہمارے تشریف لائے. جی آخری کال ہم سلسلے میں لیں گے. فیصل آباد سے بول رہا ہوں، نواب خان بول رہا ہوں. تو ایک تو یہ پوچھنا کہ ہاشمی قبیلے کو زکوٰۃ لگتی ہے اور مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ مسجد ہاشمی قبیلے سے مراد بنو ہاشم. اس بنو ہاشم کے اندر جو 4 قبیلے ہیں، جیسے حضرت جس کو آل علی، آل حمزہ، آل عباس، آل جعفر، تو یہ 4 جو مقدس ہستیاں ہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور 2 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی سے بڑے ہیں. تو ان 4 افراد کی جو اولادیں ہیں یہ بنو ہاشم کہلاتی ہیں، اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے. ان حضرات کے لیے جائز حلال نہیں ہے. رہا معاملہ مسجد کو زکوٰۃ دینا، تو مسجد کو بھی زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، اور مسجد جو ہے وہ تملیک فقیر یہاں پہ نہیں پائی جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس اعتبار سے اس میں تملیک نہیں ہوگی. اور اگر ایک مسجد میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا چاہیں تو اس کا فقہاء کرام نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کسی شریف فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، اور دینے کے بعد قبضہ کر لینے کے بعد اب اس کی ترغیب
اس کو دلائیں کہ مسجد کے اندر اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو مسجد کی تعمیر ترقی میں بھی آپ کا اجر و ثواب کا میں حصہ ہو جائے گا. اب اگر وہ فقیر شرعی زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس آنے سے اب اس کی ملک ہو گئی, اب اس کا زکوٰۃ والا معاملہ حکم ختم ہو گیا. اب جو یہ مسجد میں دے گا تو گویا یہ اپنی خالص رقم دے رہا ہے, تو اب مسجد کے اندر اس کو دے سکتے ہیں. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم معلومات حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل پھر مغرب کی نماز کے بعد حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.